ناچز یہ ماتم ہے، دنیا کے ہر شہروں میں ہوتے ہیں جلوس و ماتم، وہ چاہو تو بھی پہرونے میں ہر ایک نفس روئے گا تجھ توئے سارا عالم۔ یہ ماتم، یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم، یہ ماتم، یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم۔ زینب نے کیا یہ ماتم جب شام کے زندانوں میں لگتا تھا قیامت آئی، کوفہ کے ایوانوں میں 1400 برس گزرے ہیں، ماتم نہ ہوا اب تک کم۔ یہ ماتم، یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم، یہ ماتم، یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم۔ زنجیر کا یہ ماتم ہے، سجاد کی زنجیروں کا مٹ سکتا نہیں یہ ماتم، شبیر تیرے بچوں کا مر سکتا نہیں یہ ماتم، گر مر بھی جائیں گے ہم۔ یہ ماتم، یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم، یہ ماتم، یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم۔ زہرا کی تمنا ہے یہ، زینب کے لیے پرسا ہے، نہ صرف فضا خانوں میں یہ آگ پہ بھی ہوتا ہے، رہتا ہے سروں پر اپنے عباس علی کا پرچم۔ یہ ماتم، یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم، یہ ماتم، یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم، نسلوں میں رہے گا باقی، ریحان عبادت ہے یہ مولا کی ماتم داری، ہم ماتم کی ہی کرتے ہو، اے کاش نکل جائے دم۔ یہ ماتم، یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم۔ صلوات۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئی، کنبے کے داغ، کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی، گل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، گل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، بازو ہلا کے بانو ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتی تھیں آنسو بہا بہا، ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا،
साकित है नब्ज़ हाय गज़ब सर्द दस्तो पा। मुँह देखते ही ज़ीस का नक्शा बदल गया, किस वक्त सांस रुक गई कब दम निकल गया, किस वक्त सांस रुक गई कब दम निकल गया। बच्ची ये माँ तुझे किधर अब ढूंढने को जाए, ए गम रसीदा तूने क़यामत के दुख उठाए। छुटकर पिदर से घुड़कियाँ खाई तमाचे खाए, बीबी रसन बंधी तेरी गर्दन में हाय हाय, बीबी रसन बंधी तेरी गर्दन में हाय हाय। जो शक्तियाँ फलक ने दिखाई वो सह गईं, बूंदे जो छिन गए मेरा मुंह तक के रह गईं, बूंदे जो छिन गए मेरा मुंह तक के रह गईं। कुर्बान जाऊं कह दिए दामे बला है माँ, आफत में बादे सिब्ते नबी मुब्तला है माँ। मजबूर है गरीब है बेदस्तो पा है माँ, बीबी को दे कहाँ से कफन बेरदा है माँ, बीबी को दे कहाँ से कफन बेरदा है माँ। पहले से खाक में है बदन सब बटा हुआ, ले जाओ कब्र में यही कुर्ता फटा हुआ, ले जाओ कब्र में यही कुर्ता फटा हुआ। ईज़ा से गम से रंज उठाने से छुट गईं, कुनबे से क्या के सारे ज़माने से छुट गईं। हर सुबह शाम अश्क बहाने से छुट गईं, अच्छा हुआ कि खिड़कियाँ खाने से छुट गईं। नींद उड़ गई थी लोगों की बच्ची के बैन से, अब तो यजीद रात को सोएगा चैन से, अब तो यजीद या रात को सोएगा चैन से। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन आपसे गुजारिश है कि 5 दफ़ा दुआए शफा की तलावत करके जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए, और ख़ास तौर से जो हमारे रेगुलर मरसिया खान जवाद थे उनका एक्सीडेंट हो गया है तो उनकी भी जल्द रिकवरी के लिए दुआए सेहत 5 दफ़ा पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। और एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के जितने भी मरहूमीन हैं उसमें अपने मरहूमीन को शुहदा को शामिल कर लें। और मौलाना नासिर अब्बास जिनके कल शहादत हुई है उनको, जितने शुहदा हैं सबको उसमें शामिल कर। मोमिनीन मोमिनात, एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमीन अहमद हुसैन बुखारी, बशीर हुसैन बुखारी, अनवार हुसैन बुखारी, जावेद हुसैन नकवी, अनवरी बेगम, इरशाद ज़हरा, नसीम अख्तर, मौलाना नासिर अब्बास आफ मुल्तान और हाजरीन के जमी मरहूमीन मरहूमात को
ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنذورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي، سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف
वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फी हदीसिहि शरीफ मन मात वलम यअरिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलावत। काबिल कदर जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज शेख गुलामुस्सय्यदैन नजफी साहब क़िबला व अल्लामा अलहाज सैयद फरद हुसैन मूसवी साहब क़िबला, बिरादरानो ख़ाहरान ईमानी, 1435 हिजरी के अशरे ज़ैनबिया, अशरे चहलुम, अशरे अरबाइन जो हुसैनिया पासमोर टोरंटो कनाडा में इमाम हुसैन एसोसिएशन और मजलूमीन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मोमिनीन व मोमिनात टोरंटो के ताआमुन से शुरू हो रहा है। आज इस सिलसिले की पहली मजलिस अज़ा है और हम इंशाअल्लाह 8 रोज मुसलसल रोज़े अरबईन की दोपहर की मजलिस तक जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे वो मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। आज की पहली तकरीर में इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि कुछ मटेरियल तो वो है जो हमने किबला के ख़ानदान के ज़ेर एहतमाम होने वाले जश्न हाय विलादत साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम में पेश किया। कुछ मटेरियल वो है जो हम यहाँ एक अशरा पूरा इमाम महदी अलैहिस्सलाम पे पढ़ चुके हैं, वो हमने पेश किया है, जिसमें हमने आयात कुरानी, अहादीस नबवी, इरशादात आइम्मा, शिया और सुन्नी उलमा, फुक़हा, मुफ्तियान मजहब और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से वजूद हज़रत को साबित किया था और हमने उन मजालिस में और जश्न-हाय साहिब ज़मान में यह साबित किया था कि हमारे ज़माने के इमाम वजूद रखते हैं और वो पर्दे गैबत में है और वो ज़ुहूर फरमाएंगे। मगर इस साल का जो अशरा है ये मुनफरिद है, ये उस मटेरियल से बिल्कुल हट के होगा। इस अशरे में आयात वो आएंगी जिनका जिक्र पहले नहीं हुआ या तफसील से नहीं हुआ, वो अहादीस पेश होंगी जो पहले बयान नहीं हुई और फोकस होगा इस अशरे में फ़लसफ़े गैबत सुग़रा पर, हालात गैबत सुग़रा पर, अहवाल नुवाब अरबआ पर, तौक़ीआत हज़रत हुज्जत पर, मुलाकात इमाम ज़माना पर, तारीख़ मरजइयत पर, तारीख़ हौज़ा इल्मिया पर, अहवाल गैबत कुबरा पर, रब्ते ग़ुलाम और मौला पर और उन टूल्स को हम बयान करेंगे, सोर्सेस को जिनके ज़रिए हमारा रब्त हमारे ज़माने के इमाम से बरकरार हो सकता है। और इस अशरे में हम ये भी बताएंगे कि जब इमाम आएंगे तो ज़ुहूर के बाद क्या होगा,
ظہور سے پہلے کیا ہوگا اور علامات ظہور حتمی کون سی ہے غیر حتمی کون سی ہے, کتنی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں, کتنی ظاہر ہونے والی ہے, کتنے اشارات و کنایات ہمیں مل چکے ہیں, کتنوں کی صراحتیں وضاحتیں باقی. یہ ایک ریسرچ ورک ہے. آج کیونکہ پہلی تقریر ہے تو آئندہ کی 7 تقریروں میں انشاءاللہ بہت تفصیل سے ہم ان مسائل کو ڈسکس کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام بھائی بہنوں کو مطلع کریں کہ عشرہ اربعین شروع ہو چکا ہے, اور 2 مجالس برادر بزرگ جناب مولانا غلام السیدین صاحب قبلہ نے کل اور پرسوں کی بہت عالمانہ فاضلانہ انداز میں خطاب کی. اللہ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے, اور حسینیہ پاسمور کے بانی اور ہمارے برادر بزرگ علامہ الحاج فرت حسین موسوی صاحب, ان کی بیگم صاحبہ اور دیگر اہل خاندان, اور ہمارے قبلہ تقی بھائی جن کی بڑی خدمات ہیں ٹورانٹو کی تاریخ میں, اور ہمارے مومنین و مومنات, خاص طور پر ہمارے عالم رضا اور ظفر صاحب جو ہماری ان تقاریر کو 1 محرم سے جب سے آغا فاضل نے شروع فرمایا تھا اور اب تک انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک لائیو نشر کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں اللہ کریم ان تمام حضرات و خواتین کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے, اور ہم ان محترم بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو امام زمانہ کی دعا جیسے ہمارے رضوی صاحب ہیں باقاعدہ قرات کرتے ہیں, جس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ ہم حضرت حجت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. جو پہلی تقریر ہے اس میں آئی ذرا وہ مقدمات بھی فراہم ہو جائیں جن کی طرف توجہ ہماری بالکل کم ہوتی ہے, اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ عنوان چننے کا مقصد کیا تھا. کچھ ایسی عنایتیں ہیں, الطاف ہیں, مہربانیاں ہیں, کرم نوازیاں ہیں حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالم لہ الفدا کی, کہ جو سابقہ ائمہ کے دور میں ان کے فالورز کے لیے نہیں تھی, بلکہ وہ صرف امام زمانہ کے شیعوں کے لیے مخصوص ہے. مثلا یہ ذرا گن لیجئے تاکہ اس کے بعد پھر تمہید استوار ہو جائے, ہم بحث کا آغاز کر دیں. اس سال کی جو بحث ہے وہ انشاءاللہ حوزہ علمیہ کی بحث ہوگی, یعنی یہ تقاریر جو ہم 8 آپ کی خدمت میں کریں گے یہ حوزہ علمیہ نجف اور حوزہ علمیہ قم کے پیٹرن پر انشاءاللہ ریسرچ ورک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہ ذرا ایک فہرست سن لیجئے عنایات حجت کی, الطاف صاحب الزمان کی. ان میں سے پہلا لطف زمانے کے امام کا قاعدۃ اللطف ہے. یہ ہماری اجتہاد کی خارج کی ایک بحث ہے. قاعدۃ اللطف, پہلے وہ سن لیں کہ وہ ہے کیا, قاعدہ لطف کیا ہے. قاعدہ لطف یہ ہے کہ غیبت امام میں ہمیں نیڈ ہوئی, ضرورت ہوئی تقلید کی. کسی اور امام کے دور میں تقلید نہ تھی. 11 اماموں کے دور میں تقلید تھی ہی نہیں, حضور کے دور میں تقلید نہیں تھی. امام زمانہ کی غیبت کے دور میں تقلید کی ضرورت پیش آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نص موجود ہو, نص کا مطلب ہے آیت کی وضاحت, حدیث کی ڈیفینٹ کلیریفیکیشن اگر موجود ہو تو ہمیں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا آپ دیکھ لیں ہمارے ائمہ کے ادوار میں فقہا موجود تھے. اس کی انشاءاللہ بیک گراؤنڈ بھی بیان کروں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا کتنا بڑا ریسرچ ورک ہے ائمہ کے دور میں بھی. مثلا ایک صاحب ہے حبیب ابن مظاہر اسدی,
یہ حضور کے دور کے بھی ہیں، مولا علی کے دور کے بھی ہیں، امام حسن کے دور کے بھی ہیں، سید الشہداء کے دور کے بھی ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو یہ جو حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں، ان کو نہ نبی نے فقیہ فرمایا، نہ علی علیہ السلام نے فقیہ کہا، نہ حسن مجتبی علیہ السلام نے فقیہ کہا۔ پہلی مرتبہ اگر فقیہ کہا تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں، اس توقیع مبارک میں، خط کو کہتے ہیں توقیع، خط، اب یہ ذرا فیملیئر بھی ہوتے جائیں ان ٹرم سے تاکہ آئندہ کی مجالس میں جب یہ ٹرم آئے تو آپ کو زحمت نہ ہو۔ توقیع ہم جب کہتے ہیں تو توقیع سے مراد خط ہے، اور توقیع عموماً معصوم کے بارے میں جس خط کا ذکر ہو اس کو توقیع کہا جاتا ہے، وقع یوقع توقیع۔ تو امام علیہ السلام نے جو خط لکھا اس میں لکھا کہ من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ حالانکہ وہ فقیہ تھے، مگر انہیں کہا کس نے فقیہ؟ ہمارے تیسرے امام نے۔ مگر وہ ایسے فقیہ نہیں تھے کہ امام کے دور میں ان کی تقلید شروع کر دی جائے، کیونکہ جب معصوم امام موجود ہوتے ہیں تو نص خود بخود موجود ہوتی ہے۔ نص اس حکم شریعت کا نام ہے جس سے ول آف شارع، اللہ کی مرضی معیار کی جاتی ہے۔ جب معصوم موجود ہو تو ہم غیر معصوم سے اللہ کی مرضی کو معیار نہیں کرتے، اس لیے دور معصوم میں بیعت ہوتی ہے، دور معصوم میں تقلید نہیں ہوتی۔ اب یہ بات واضح ہو جائے، معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، مجتہد کی بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت اس کی ہوتی ہے کہ جس میں خطا کا امکان نہ ہو، جو نص کے سمجھانے میں کسی اور کا محتاج نہ ہو، وہ حقدار بیعت ہوتا ہے۔ تبھی تو یزید کی بیعت کو رد کر دیا گیا کہ یہ تو معصوم کا حق ہے، فاسق و فاجر کو وہ حق کیسے مل جائے گا جو معصوم کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ اذہان عالیہ میں اس بحث کو محفوظ کرتے جائیں تاکہ وہ جو حوضے کی بحث ہے وہ آپ کے اذہان میں رہے۔ آگے چل کے ہمیں انشاءاللہ مسلسل 7 دن اس بحث کو کرنا ہے، تو اس میں بہت فائدہ ہوگا اور پھر کنفیوژن نہیں رہے گی۔ پہلی تقریر میں اگر کچھ ٹرمز آ جائیں گی، اب تک ہم نے فقیہ کی ٹرم سنی، یاد رکھیے فقیہ کہتے ہیں مجتہد کو۔ جو احادیث ہیں ان میں مجتہد کا لفظ عموماً استعمال نہیں ہوتا، بلکہ فقیہ کا لفظ آتا ہے۔ فقیہ اہل بیت، فقیہ عصمت و طہارت، فقیہ فقہ جعفریہ، فقیہ شریعت محمد، فقیہ دین محمدی، فقیہ دین اسلام، فقیہ فقہ اسلامی۔ فقیہ کہتے ہیں یہ صفت مشبہہ ہے۔ صفت مشبہہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ پرماننٹ فقہ کے ساتھ رہے اسے کہتے ہیں فقیہ۔ جیسے شریف ہے، شریف سے شرافت جدا نہیں ہوتی، علی ہے، علی سے بلندی جدا نہیں ہوتی، اسی طریقے سے فقیہ سے فقہ جدا نہیں ہوتی۔ اگر فقیہ سو رہا ہو اور آپ اسے بیدار کریں، مسئلہ پوچھے، تو وہ فوراً فقہ جعفریہ کے مطابق مسئلہ بتائے گا، اپنی ذاتی ول کو اس میں شامل نہیں کرے گا، اس لیے اسے فقیہ کہتے ہیں۔
फकीह की जमा है फुकहा। अब एक इरशाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम समाअत कर लीजिए। व अम्मा मन कान मिनल फुकहाए साइनन लिनफ्सिही हाफिज़न लिदीनिही मुतीअन लिमौलाहु लिअम्र मौलाहु मुखालिफन लिहवाहु फलिल अवामे अन युक़ल्लिदू। हमारे फुक़हा में से, मुज्तहिदीन में से जिसमें 4 सिफतें पाई जाएं, साइनन लिनफ्सिही, अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाला हो, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को फॉलो करने वाला न हो, झुकने बिकने वाला न हो, पैसों की वजह से फतवे बदलने वाला न हो, काजी शुरैह की तरह न हो, बल्कि किरदार में रजुल फकीह हो कि इमाम पाक के कलम इस्मत से निकले तो वो फरमाए ये मर्द फकीह है। साइनन ले नफ्से, जो नफ्से अम्मारा का गुलाम न हो, जो नफ्से लव्वामा को तक़वियत देता हो, जिस पर अल कुव्वतुल गज़बिया का कब्जा न हो, जिस पर अल कुव्वतुल शहविया का कब्जा न हो, जिस पर अल कुव्वतुल वहमिया का कब्जा न हो, जो अल कुव्वतुल अक़लिया के तहत जमाने का अबू ज़र बन के, सलमान बन के, मिक़दाद बिलाल सुहैब मीसम तम्मार बन के, कुमैल बन के रहे, किरदार वाइज। पहली शर्त सिफत आ गई मुज्तहिद की कि उसे अबू ज़रे ज़मान होना चाहिए, उसे मुतदय्यन होना चाहिए। अगर कोई शख्स मुज्तहिद हो और मुतदय्यन न हो तो अवाम के लिए जायज नहीं है उसकी तकलीद करनी। आज हम देखते हैं सिपाही यजीद की, सिपाही सहाबा की वेब पेज के ऊपर बाज आयतुल्लाह, सो कॉल्ड आयतुल्लाह की 300 तकारीर होती हैं मजहब शिया के खिलाफ। हमारे इमाम ज़माना ने हमें 1000 साल से ज्यादा अरसा पहले बता दिया कि अगर मुज्तहिद भी बन जाए मगर बिकने झुकने वाला हो, हमारे शियों को नहीं चाहिए, उसके साथ रब तो ज़ब्त रखे। बुलाया फरमा लिया आपने। अब ये इब्तिदाई तकरीर में फकीह की पहली शर्त आ गई, साइनन ले नफ्सिही, अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता हो, गुस्से में ना आ जाए, आपे से बाहर ना हो जाए। एक साहब अपने आप को मुज्तहिद कहते थे, हमारा उनका आमना सामना हो गया ज़माना तालिब इल्मी में, इत्तेफाक से एक ही जगह के पड़े हुए थे। तो बेचारे जाहिर है 2 नंबर के लोग तो हर जगह होते हैं, इसलिए मैं बयान करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी जवान यूथ बाज़ औक़ात गुमराह हो रहे हैं। सैयद अबुल फजल बुरक़ई की तकरीरें हैं, सिपाही साहबा ने डाली है वेब पेज के ऊपर। ये इमामा पहना हुआ है काला, अबा कबा हमारी ही तरह बल्कि हमसे भी ज्यादा कीमती है, बड़े कद काठ वाले हैं, आयतुल्लाह लिखवाते थे और मजहब शिया के खिलाफ सैकड़ों तकरीरें की हैं, इसलिए कि बिक गए थे नजदियों के सामने, तकफीरियों के सामने, अपनी आकबत काजी शुरैह की तरह बर्बाद और खराब कर ली। काजी शुरैह भी आलिम तो बहुत बड़ा था, मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसे चीफ जस्टिस के मनसब से, काजी उल कुज़ात के मनसब से नहीं हटाया, मगर आपने देखा कि जब उससे फतवा लिया जाने लगा कत्ले हुसैन का तो इब्तिदा में उसने डिनाई किया। उसे कहा यह मुमकिन नहीं कि मैं फर्जंद रसूल के कत्ल का फतवा दूं, इशा की नमाज के बाद
80 ऊंट आए जिन पर सोना चांदी लदा हुआ था। ये वहां बैठा हुआ था अपने दीवान के अंदर। इसने पूछा ये ऊंट कहां से आए और ये किसके ऊंट हैं? कहा अमीर ने भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? कहा आपके लिए सोना और चांदी भेजा है। जैसे ही 80 ऊंटों से सोना और चांदी खाली करके इसके बैतुल माल में रखा गया तो इसने कहा हातू कलमन व दवातन व किरतासन अक्तुबु लकुम फतवा कत्लिल हुसैन। ले आओ कलम दवात कागज ले आओ, मुझसे फतवा लिखवा लो कि हुसैन को कत्ल करना जायज है। तो आपने मुलाजा फरमाया कि पैसे ने नफ्स पर कंट्रोल न होने की वजह से, कैरेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ बिल्डिंग, तज़किया तो नफ्स, तहजीब अखलाक के फुकदान की वजह से काजी शुरैह इस तरह बिक गया कि ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हुआ कि अगर सारी कायनात भी उसके बिहाफ पे तौबा करती रहे तो उसकी तौबा बारगाह रब्बुल इज्जत में काबिल कबूल नहीं। ये गोया पहली शर्त हो गई कि साइनन ले नफ्से, फकीह को चाहिए कि वो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता हो। दूसरी हाफिजन ले दीन ही, वो अपने दीन का सिक्योरिटी गार्ड हो, हाफिज हो, दीन फिरोश ना हो। अबुल फजल बुरकई की तरह दीन फिरोश नहीं होना चाहिए। अगर दीन फिरोश है तो मुजतहिद क्यों ना हो, उसको शियायान अली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि किरदार की शर्त है। इमाम ज़माना ने बता दिया हाफिजन ले दीन ही, उसे अपने दीन का हाफिज होना चाहिए, मुहाफिज हो, वो सिक्योरिटी गार्ड हो अपने दीन का, दीन को फिरोख्त ना करे, वो टकों के एवज अपने जमीर का सौदा न करे, वो दुनिया के एवज आखरत की बर्बादी का सौदा करने वाला न हो। ये दो शर्तें। तीसरी शर्त इरशाद फरमाया मुतीअन ले अम्रे मौला हो। मुजतहिद को चाहिए कि अपने मौला के अम्र का मुती हो, इताअत करे अम्रे इमाम की, यानी वलीउल अम्र की, साहिबुज ज़मान की, इमाम ज़माना की, इमाम वक्त की, हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, नरजिस के लाल की, मुतीअन ले अम्रे मौला, अपने मौला के अम्र का मुती हो। मौला साहिब ज़मान के अम्र का मुती होना चाहिए। अगर कोई शख्स अपनी जाती विल को, अभी हाल हाल में एक साहब फौत हुए हैं, उनके छोटे भाई मुझे हिल्टन होटल मक्का में इस साल हज के दौरान मिल गए। टेलीविजन के ऊपर भी वो एक बहुत बड़े एंकर हैं। वो मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि बड़े भाई कैसे हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई किसी ज़माने में कुम में हमारे शागिर्द रहे थे। फिर वो बड़े सगीर पलटने के बाद उन्होंने अपने आप को आयतुल्लाह डिक्लेयर किया और खाना खराब हुआ, आकबत खराब हुई, आकबत बेशर हो गई बेचारे की, दुनिया से मरा तो एक नया फिरका ईजाद करके मरा जो इमाम ज़माना के आबाओ अजदाद के मजहब के मुकम्मल मुखालिफ और खिलाफ था।
اس لیے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جو کلیم کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس کے پاس سند بھی ہے ڈاکٹری کی یا ویسے ہی کلیم کر رہا ہے۔ آج کل کلیم بہت زیادہ بغیر سند کے، بغیر کوالیفیکیشن کے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوالیفیکیشن بھی ہو اور وہ اپنے مولا کے امر کا مطیع نہ ہو، اس کوالیفیکیشن کو بھی ہم دیوار پہ مار دیں گے، اس لیے کہ علم کافی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ اگر علم کافی ہوتا تو ابلیس بہت بڑا فاضل و عالم تھا، وہ جو مار کھا گیا، شیطان بن گیا، وہ کردار کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے۔ مطیعاً لامر مولا۔ اب وہ قاعدہ لطف یہاں سمجھ لیجئے، وہ لطف کا قاعدہ کیا ہے؟ ایک تو لطف یہ ہے کہ مثلا لوگ کہتے ہیں آج کی مجلس میں بہت لطف آیا، آج کی نیاز میں بڑا لطف تھا، آپ کے ساتھ گفتگو میں بڑا لطف آیا، آپ نے فون فرمایا بڑا لطف آیا۔ لطف لطیف سے ہے، لطیف باریک چیز کو کہتے ہیں لطف، باریکی۔ یہ ظاہر ہے کہ عربی کا لفظ ہے، الطف یلطف الطافا، الطاف لطف کی جمع ہے الطاف۔ اصل میں لطف، یہ قاعدہ لطف یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے لطفاً، شرفاً، تشرفاً، اس کو حوزے کی اصطلاح میں کہتے ہیں لطف۔ مثلا لطف فرمودی، آپ نے مہربانی فرمائی، لطف بے معنی مہربانی۔ آپ نے کرم فرمایا، آپ ہمارے غریب خانے پہ آئے، آپ کی مہربانی ہے۔ یہ بھی البتہ سمجھ لیجئے اکثر ہمارے احباب اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں میرے فرزند نے کہا، میرے آغا زادے نے کہا، ایسا نہیں کہنا ہوتا، کہنا ہوتا ہے بندہ زادہ نے کہا، دوسرا کہے آغا زادہ۔ آپ اپنے بیٹے کو آغا زادہ نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے بیٹے کو غلام زادہ کہیں، بندہ زادہ کہے، آغا زادہ تو دوسرے کہیں گے۔ جیسے خود کو مثلا میں کہوں کہ آغا سخاوت آ گئے تو یہ بہت ہی برا لگے گا، میں کہوں گا سخاوت حسین آیا ہے، کوئی اور کہیں گے آغا آئے ہیں، تو وہ ایک بات الگ ہے، یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے۔ یہ آج کل جوانوں میں کیونکہ ذرا اردو کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو مثلا اب ایک جوان ہے، انہوں نے بیچاروں نے ٹی وی پہ مجھے کال کی، ہمارا almehdi.tv.com جو جادو پہ بھی آتا ہے، شاہبابی ٹی وی پہ بھی آتا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے، تو وہ بار بار فرما رہے ہیں کہ میں فرما رہا ہوں، آپ عرض کیجئے مولانا میں فرما رہا ہوں۔ بھیا میں فرما نہیں کہنا ہوتا، دوسرے کو کہیں کہ آپ فرمائیں، آپ عرض کیجئے، کچھ دوسروں کے لیے بھی رکھیے نا، سارا آپ لوڈ اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں، سارا اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں۔ تو یہ ذرا ذہن میں آ جائے، تاکہ ظاہر ہے کہ یہی فرش عزا ہے جس سے ہم نے عادات و اطوار کی بھی، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ یہی انفارمیشن اور ریفارمیشن کا سنٹر ہے، اور خاص طور پہ جب ہم نے صاحب الزمان کا عشرہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا عشرہ شروع کیا ہے، تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں رہنے والے شیعہ ہیں، ان کا کردار دشمنان امام زمانہ سے کتنا بلند، ارفع و اعلیٰ، تاکہ اس عشرے کے بعد کچھ چینج آئے، کوئی ریفارمیشن آئے، کوئی تبدیلی آئے، کوئی ریولوشن آئے، کوئی انقلاب روحانی آئے۔ اس کی میں مثال یوں دوں گا، جیسے آپ اگر سیمیٹری سے آ رہے ہو، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو، تو آپ کی پرفارمنس چہرے کی اور آپ کے کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ویڈنگ سے نہیں آ رہے، اور اگر نکاح سے آ رہے ہو تو آپ کے کپڑوں کی ساخت سے پتہ چل جاتا ہے، آپ کے چہرے کے اظہار سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس وقت سیمیٹری سے نہیں آ رہے۔ بالکل اسی طرح اربعین کا عشرہ صاحب الزمان کا سننے کے بعد ہر سننے والے کے وجود سے عشق صاحب الزمان کی خوشبو محسوس ہو۔ ڈیلی بیسس پہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے، یہ ہدف ہے
خاص طور پہ اس سال کے عشرے کا. اور یہ ہمارے آقا صاحب نے حکم دیا ہے تو میں نے انہی کے حکم پر تیاری کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا رہے گا. تو لطف کا قاعدہ سمجھ لیجئے. لطف کا قاعدہ یہ ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں تقلید جو واجب ہے، جو ابھی آپ نے سنا کہ ایسا فقی اگر ملے جس میں یہ کوالٹیز ہوں کہ سائنن لنفسہ حافظن لدینہ مطیعن لامر مولاہ مخالفن لہواہ، اپنی ہوا و نفس کا مخالف ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام کے لیے واجب ہے کہ وہ اس مجتہد کی تقلید کرے. تو یہ جو تقلید واجب ہے یہ نام ہے ضرورت کا، ضرورت کے تحت واجب ہے. یہ قاعدہ ضرورت کے تحت واجب ہے. بیسیکلی تقلید فروع دین میں شامل نہیں ہے. فروع دین کے لیے تقلید ہے، فروع دین میں تقلید نہیں ہے. اگر فروع دین میں تقلید ہوتی تو علی کے دور کے شیعوں کو بھی تقلید کرنی پڑتی، جو کہ جائز نہیں ہے. یہ اس وقت جائز اور واجب ہوتی ہے جب امام پردہ غیبت میں ہوں اور نص صریح حکم شریعت قرآن و حدیث اور قول معصوم سے ہمارے سامنے اویلیبل نہ ہو. مثلا کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے 3 رکعت نماز مغرب ہے، آپ کو ضرورت کوئی نہیں مرجع سے پوچھے، یہ بدیہی ہے، یہ نص ہے، نص سے معصوم ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. حضور کو دیکھا مولا علی نے، حضور کو دیکھا حسن و حسین نے، پھر حسن و حسین کو دیکھا زین العابدین نے، پھر زین العابدین کو دیکھا باقر العلوم نے، باقر العلوم کو دیکھا صادق آل محمد نے، صادق آل محمد کو دیکھا باب الحوائج نے، باب الحوائج کو دیکھا شاہ خراسان نے، شاہ خراسان کو دیکھا جواد الامہ نے، جواد الامہ کو دیکھا ہادی امت نے، ہادی امت کو دیکھا عسکری زمان نے، اور عسکری زمان کو دیکھا صاحب الزمان نے. تو یہ پورا سلسلۃ الذہب ہے کہ جو امام زمانہ سے حضور تک مل جاتا ہے. لہذا ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے. کسی مجتہد سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں. جب نص موجود ہے تو ضرورت ختم ہو گئی. ضرورت ہے سود کے مسائل کی، ضرورت ہے حج کے مسائل کی کہ شیڈ والی بس میں جا رہے ہیں، رات کے وقت جا سکتے ہیں یا نہیں، دن کے وقت جا سکتے ہیں یا نہیں، کسی اور مجتہد کی طرف عدول کر کے اس فتوے پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، خمس اگر پہنچانا ہے تو کیا اپنے ہی مجتہد کو پہنچانا ہے یا کسی دوسرے مجتہد کو بھی پہنچا سکتے ہیں وغیرہ. یہ جو چیزیں ہیں جن کے لیے ہمارے پاس نص نہیں، تقلید کی ہمیں ضرورت ہے. آف کورس اگر آپ خود مجتہد ہیں تو پھر تو آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر آپ محتاط ہیں تو پھر بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مجتہد نہیں، محتاط نہیں، محتاط بھی نہیں تو پھر تقلید واجب ہے، جیسا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. اور پھر فرماتے ہیں سرکار توقیات میں بھی ہے الراد علیہم کرراد علینا، جو ہمارے فقہا کو رد کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، وہ سمجھے اس نے ہم آل محمد کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اس لیے کہ طاعتی، میرے نائب کی اطاعت یوں سمجھو مجھ حجت ابن الحسن کی اطاعت. تو اب یہ قاعدہ لطف یہ ہوا کہ اگر کسی زمانے میں سارے کے سارے مجتہد فقیہ غلط فتوے پر اکٹھے ہو جائیں تو امام زمانہ علیہ السلام پر لطفاً واجب
हो जाता है, मेहरबानी करते हुए वाजिब हो जाता है कि इस फतवे को यूनानिमस ना होने दे, किसी फकीह को, किसी मुजतहिद को किसी जरिए से आकर बता दें कि फतवा दुरुस्त नहीं। अब आपको अंदाजा हुआ ये जो हुजूर ने फरमाया था इख्तिलाफ उम्मती रहमत, ये हमारा इख्तिलाफ नहीं है जो हम एक दूसरे की लेग पुलिंग के लिए करते हैं, ये इख्तिलाफ है जो हुक्म इमाम मालूम करने के लिए किया जाता है। इसको कहते हैं कायदा लुत्फ। आज आपके जहन में ये बात आ गई कि कायदा लुत्फ क्या है। अब आज की इस इब्तिदाई गुफ्तगू में यह भी जहन नशीन फरमा लीजिए कि गैबत इमाम में, जाहिर गैबत सुगरा में 4 नाइब आए। उस्मान इब्ने सईद, हमारे यहां अवाइल तालिब इल्मी में हम पहली तकरीर करने के लिए कुम से जब आए तो ताज़ा ताज़ा ज़रा फ्रेश नॉलेज भी था और साथ में ज़रा अबा कबा पहनने का भी बड़ा शौक था। अब तो इतना नहीं रहा, उस ज़माने में बहुत शौक था कि बाकायदा बन ठन के जाएं। तो सबसे पहली जो तकरीर की उसमें हमने यही नाम लिया, किसी साहब का नाम लिया तो हमारा सर फटने लगा कि ऐसों के नाम ही क्यों ले रहे हैं मिंबर से। तो मैंने कहा भाई नाम से कुछ नहीं होता, आइम्मा की औलादों के भी ऐसे नाम गुजरे। अब लेवल क्योंकि बुलंद हो गया है माशाल्लाह समझ का, और आप तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए कभी अगर किसी मासूम के फर्जंद का नाम किसी नाम से मिल जाए तो फौरन लड़ाई झगड़े पे तैयार नहीं हो जाना। ये कॉमन नेम्स है, कॉमन नेम्स है, रहते हैं। उस्मान इब्ने सईद रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद इब्ने उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन इब्ने रौह रहमतुल्लाह अलैह, और चौथे नायब हैं शेख अली समूरी रहमतुल्लाह अलैह। ये भी सुन लीजिए, उलमा जो गुजर जाते हैं या उनके नाम के साथ हम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं या रिजवानुल्लाह अलैह, ये हमारी हौजे की इस्तिलाह। आई समझ लीजिए, कभी आप हौजे में जाएं और कोई कहे इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह तो आप घबरा ना जाइएगा कि उनको तो सहाबी रसूल का दर्जा दे दिया गया, बल्कि वो तो सहाबी रसूल के दर्जे से भी अफजल होंगे उन सहाबियों के दर्जे से कि जो हुजूर के साथ वफा नहीं कर सके और इन्होंने हुजूर के साथ वफा की। तो रिजवानुल्लाह अलैह ये हमारे उलमाए आलाम के लिए टर्म इस्तेमाल होती है, या रहमहुल्लाह, रहमहुल्लाह, नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ। ये चंद इस्तिलाहात आज हम पहली तकरीर में चाहते हैं ताकि आपके अज़हान में महफूज रहें, आइंदा जब हम गुफ्तगू करें तो हमें रुकना ना पड़े। मसलन नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ, क़ुद्दसा सिर्रुहु, क़ुद्दसा सिर्रुहु, क़द्दसल्लाहु सिर्रहु, सिर कहते हैं कब्र को, क़ुद्दसा सिर्रुहु, अल्लाह उनकी कब्र को मुक़द्दस करार दे। आगे खोई के शागिर्द तकरीर कर रहे थे, दर्स दे रहे थे, जो इस वक्त मरजाए तकलीद भी हैं, शेख इसहाक फयाज। तो इत्तेफाक से मैं भी 2 साल कबल उनके दर्स में तशर्रुफन हाजिर हो गया। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि काला उस्ताजी अल इमामुल खोई क़द्दसल्लाहु सिर्रह, नव्वरल्लाहु मरक़दा, मरक़द कहते हैं कब्र को, अल्लाह उस मुजतहिद की कब्र को मुनव्वर करे, मरक़द को मुनव्वर करे। बस मैं आज की हद तक एक आध जुमला और कह के एक आध इशू और रेज करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो आज की तकरीर का खुलासा ये हुआ कि मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए हमने दौरे गैबत सुगरा की तौक़ीआत को, खुतूत को, लेटर्स को जो इमाम ने लिखे हैं अपने नाइबीन को,
ان کا مطالعہ کرنا ہے, ان کا ذکر کرنا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک غلام ایلیویٹ کر کے اپنے آپ کو درجہ بڑھا کے اپنا کس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ زمانے کا امام یہ جملہ لکھتا ہے, قولہ قولی, میرے نائب کا کہنا میرا کہنا ہے, جو بھی وہ کہہ دے اطیعوہ, اس کی اطاعت کرو, فانقضوا, اس کی پیروی کرو, اس لیے کہ قولہ قولی. اور پھر کس درجے پہ غلام اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے امام اگلے نائب کو خط لکھ کے جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں, لکھتے ہیں, عاش سعیداً و مات سعیدا. کیا کہنا ہمارے اس نائب کا, زندہ رہا تو بھی پاکیزہ کردار کے ساتھ رہا, مرا ہے تو اپنی قبر کو بھی طاہر و مطہر کر کے گیا. اس درجے پر انسان پہنچ جاتا ہے. اور آج پہلا روز ہے, اور ایک تاریخ کے مطابق, ایک ہسٹری کے ریکارڈ کے مطابق آج شہادت ہے جناب سکینہ بنت الحسین. 13 صفر اختلاف ہے, مگر 13 صفر کی بہت زیادہ روایتوں میں نے دیکھا ہے. آج کی پہلی تقریر میں یہ بات بھی سن لیجئے کہ دنیا کا پہلا قتل دمشق میں ہوا, حضرت حابیل علیہ السلام کا, اور دنیا کا آخری قتل بھی دمشق میں ہوگا. یہ عجیب اتفاق ہے. اللہ آج کے بانی مجلس اختر شاہ, ان کے خاندان والوں کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے, اور جتنے مومنین مومنات ماشاءاللہ دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں, اللہ کسی کو آج کی اس پہلی مجلس سے خالی ہاتھ نہ پلٹائے. مرحومین کی مغفرت ہو, بچوں کی کردار کی حفاظت ہو, اور ہم سب کا خاتمہ علل خیر ہو. جن بیویوں نے نیاز مولا کا بندوبست کیا ہے ان کی یہ خدمت قبول ہو. جتنے بھائی بہن, بچے بچیاں, بزرگ خرد آج حسینیہ پاسپور ٹورنٹو میں مجلس میں تشریف فرما ہے, بی بی سکینہ بنت الحسین کے صدقے میں اللہ سب کا خاتمہ علل ایمان فرمائے, سب کو حج و زیارات نصیب فرمائے. طویل زحمت نہیں, میں نے عرض کیا کہ دنیا کا پہلا قتل اسی دمشق میں ہوا, حضرت حابیل علیہ السلام کا, اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں دمشق. اصل میں تھا دم شق, دم یعنی خون, شق یعنی پھٹنا پھیلنا. یہ شق کے جیب کہتے ہیں نا, شق کے جیب یعنی گریبان کا پھاڑ دینا. شق کا جیبہ, امام حسین نے حضرت قاسم کا گریبان پھاڑ دیا, چاک کر دیا. دم یعنی خون, شق یعنی پھیلنا, پھٹنا, بہنا. کیونکہ دنیا میں پہلا خون اس شہر میں بہا حابیل کا, اس لیے اسے کہتے تھے دم شق. پھر ہو گیا دمشق, اس کا نام پرانی کتابوں میں دمشق ہے, اور اب اسے کہتے ہیں دمشق, جس کو انگلش میں ڈماسکس, سیریا کا جو کیپٹل ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے پورے سیریا کی, خاص طور پہ عتبات مقدسہ کی, سیدہ زینب کے روضے کی, بی بی رقیہ بنت الحسین کے روضے کی, حضرت بلال, حضرت فضہ کی قبروں کی, اور رؤوس شہداء کی حفاظت ہو, اور باقی جو اہل بیت اور اصحاب دفن ہے وہاں پر, حجر ابن عدی وغیرہ, اللہ تمام عتبات کی حفاظت فرمائے اور دوبارہ راستے کھلے تاکہ ہم جا کر بی بی زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ دیں, بی بی سکینہ رقیہ کو ان کے باپ کا پرسہ دے سکیں. اور دنیا کا آخری قتل بھی شام میں ہوگا. کہاں؟ امام زمانہ علیہ السلام
بی بی زینب کے روضے کی زیارت کر کے وایا مشہد و راس الحسین جو دربار یزید میں، اس بچی کی قبر کی طرف آ رہے ہوں گے، ابھی قبر پہ نہیں پہنچے ہوں گے کہ شہید ہو جائیں گے۔ جی ہاں، تو پہلا قتل بھی تاریخ کا شام میں ہوا اور آخری قتل بھی شام میں ہوگا۔ حسرت رہ جائے گی امام زمانہ کی کہ آخری زیارت کر لیتا دختر حسین کی۔ آج ابھی جب میں آیا تو مجھے پرچہ آغا مصری صاحب کے گھر سے جو دیا گیا، اس میں بانی مجلس کی طرف سے یہی لکھا تھا کہ آج آپ نے حسرت سکینہ کی مجلس پڑھنی۔ تو میں نے سمجھا کہ آج کیوں نہ میں حسرت امام زمانہ کی مجلس پڑھوں، مصائب سکینہ۔ اس بچی کے دو لقب مشہور ہیں، سکینہ اور رقیہ۔ کربلا کے جتنے مقاتل ہیں ان میں لکھا ہے سکینہ بنت الحسین، بعض میں سکینہ بنت الحسین بھی ہے، مصغر ہے، چھوٹی سکون والی۔ سکینہ اسے کہتے ہیں جس چھوٹی بچی کو سکون ملے اور جو کسی کو سکون دے اسے کہتے ہیں سکینہ۔ اور رقیہ بھی مصغر ہے، چھوٹی رونے والی، رقت سے ہے۔ آپ نہیں کہتے آج کی مجلس میں رقت بہت ہوئی، وہ رقت یعنی رونا۔ تو بڑا عرصہ میں نے سوچا، نام تو بچی کا تھا فاطمہ، بچی ایک ہی، وہی بچی جو مقاتل کربلا میں سکینہ کے نام سے درج ہے، مقاتل دمشق میں اسی بچی کا نام لقب رقیہ ہے۔ کیوں؟ میں نے سوچا ہو سکتا ہے بچی تو ایک ہی ہے، جب تک بابا کا سینہ ملتا رہا ہو بچی سکینہ کہلاتی رہی ہو، اور جب سے شمر کے تماچے لگنے لگے ہوں تو بچی رقیہ کہلانے لگی۔ 18 سال پرانا تقریباً واقعہ رہا ہوگا۔ میں اس بچی کی مزار پہ کھڑا تھا کہ میں نے ایک شور بلند محسوس کیا، ایک کونے سے، ورودی دروازے سے ایک شور بلند ہوا۔ میں نے سمجھا کہ شاید ظہور ہو گیا، اس درجہ شور تھا کہ عشق امام میں لوگ رو رہے ہیں۔ میں جو قریب پہنچا اس شور کے تو سینکڑوں ایرانی ایک عالم کے ارد گرد کھڑے تھے۔ وہ عالم ایک روایت پڑھتا، وہ لوگ روتے، پھر وہ چپ ہو جاتے، ماتم کرتے، پھر کہتے کہ شیخ یہ روایت ایک مرتبہ پھر پڑھ، پھر وہ روتے ماتم کرتے، پھر خاموش ہو جاتے۔ 4-5 مرتبہ ایسے ہوا کہ خوغا بلند ہوا۔ میں نے قریب جا کے جو روایت سنی تو وہ روایت یہ تھی، وہ شیخ کہہ رہا تھا، سیلی کے شمر بے دختر حسین زد، صورت یتیم حسین را کبوت کرد۔ جو تمانچہ شمر نے حسین کی اس چھوٹی بچی کے مارا، اس تمانچے نے یتیم حسین سکینہ کی چہرے کی ڈائریکشن بدل دی۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ یہ بچی وہ ہے میرے عزیزو کہ جب حسین ابن علی وقت آخر نکلنے لگے تھے تو راہوار نے چلنے سے انکار کر دیا، قناۃ خیمہ سے باہر نکلنے۔ حسین ابن علی نے پوچھا، اے مرتجز، ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ امام عالم علم لدن نہیں ہوتا، اسباب گریہ ہمیں پرووائڈ کرنے کے لیے۔ راہوار، کیا تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ کہا انظر الی رجلای یا مولایا، زبان حال میں گھوڑے نے کہا میرے سموں کی طرف دیکھیں مولا۔ اب جو حسین ابن علی دیکھیں تو یہ چھوٹی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹ چکی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے،
मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। हुसैन इब्न अली ने चारा किया कि मुझे इजाजत मिल जाए, जाने दे बच्ची। फरमाते हैं सकीना दईनी या सकीना लाली आती के बिलमा, मुझे जाने दो मेरी बेटी, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकूं। ये जुमला सुनना था कि बच्ची बाबा के साथ लिपट के कहती है बाबा अब तो मैं बिल्कुल न जाने दूंगी, इसलिए कि चचा अब्बास भी यही कह के गए थे, जो ये कह के जाता है मक्तल से वापस नहीं आता। जब हुसैन इब्न अली ने कहा बेटी मैंने तहज्जुद की नमाज में दुआ की थी, बारे इलाहा मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जो मेरे बगैर न रह सके और मैं उसके बगैर न रह सकूं, और जब तू मुझे मौक़िफ़ इम्तिहान में बुलाए तो मैं उस बच्ची को रोता हुआ छोड़ के तुझे लब्बैक कहूं। ये सुनना था। बच्ची ने कहा सिधारो बाबा, खुदा हाफिज बाबा। जब चलने लगे तो एक मर्तबा का बाबा आप शब में तो आ जाएंगे ना खेमे में वापस। हुसैन इब्न अली ने कहा नहीं बेटी आज शब में हम नहीं आएंगे। कहा बाबा मैं आपके सीने के अलावा किसी के सीने पे सोने की आदी नहीं। हुसैन इब्न अली ने कहा बेटी आज अपनी माँ के सीने पे सो जाना। बच्ची चिल्ला के कहती है वहां तो भाई असगर सोते हैं। मजलूम करबला ने कहा आज हम तबादला कर लेंगे, असगर हमारे सीने पे सो जाएंगे और तुम माँ के सीने पे सो जाना। बच्ची तकती रह गई, बाबा शहीद हो गए। यही बच्ची, इसके दामन में आग भी लगी थी। एक रजुल शामी कहता है, एक फौजी शाम का कहता है मैं अपने घोड़े को पानी पिला के दरियाए फुरात से आ रहा था, मैंने सादात के जलते हुए खेमों में से एक 3.5 साल की बच्ची को देखा जिसके कुर्ते में आग लग गई थी, और जो दौड़ती थी तो आग और भड़कती थी। मैं इसके करीब पहुंचा कि मैं आग बुझा दूं, मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और मुझसे कहती है या शेख ला तमस्सनी इन्नी बिन्तो इब्ने बिन्ते रसूल, मैं फातिमा की पोती हूं, मेरे हाथ न लगाना। एक लम्हे के लिए जब आग बुझ गई मुझे मेहरबान पाया तो हाथ जोड़ के कहती है या शेख अरेनी तरीक़न नजफ, मुझे जरा नजफ का रास्ता बता दे। मैंने पूछा नजफ जाके क्या करोगी? कहा मेरे बाबा सुनाते थे, बूबियों ने भी सुनाया, अम्मा भी कहती थी नजफ में मेरा दादा अली रहता है, जब भी कोई परेशान होता है मेरे दादा को मदद के लिए बुलाता है, मेरा दादा मदद को आता है, मैं खुद को कब्र पे गिरा दूंगी और कहूंगी गैरों की मदद करने वाले तेरा बड़ा घर लुट गया, तेरा पूरा घराना उजड़ गया। अल्लाह अकबर। ये वही बच्ची है जो शामे गरीबा में गुम हो गई थी। सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फिजा चली ढूंढती हुई। एक और फौजी फरात के किनारे से आ रहा था। फिजा ने कहा या शेख हल रअयत सबिय्यात, क्या तूने हमारा कोई छोटा सा बच्चा देखा है? उसने कहा बच्चा तो नहीं, मैंने एक बच्ची देखी है कि जो लाशों में अपने बाबा को ढूंढ रही थी। बीबियां समझ गई अब आए तो क्या मंजर देखे, बाबा के पांव पे सर रख के सीने पे सोने वाली लेटी हुई है। कहा बेटी तुम तो सीने पे सोती थी, पांव पे कैसे लेट गई? कहा सीने पे इतने पत्थर थे, इतने तीर थे, पामाल हो गई थी लाश। उठा के ले आई। जब शामे गरीबा में अली आए थे सारी बीबियों को मिले। अल्लामा हुसैन बख्श किबला ने यह पढ़ा था, मुज्तहिद ने जब सकीना न मिली तो एक मर्तबा अली ने अपनी बेटी ज़ैनब से पूछा मेरे बेटे के सीने पे सोने वाली सकीना कहाँ है? कहा बाबा ये रेत के टीले के दामन में रो रही है। अपनी पोती को उठाया, प्यार किया और कहा अमा तल्तकीनी या सकीना, दादा को मिलोगी नहीं? बच्ची कहती है मिलूंगी जरूर, मगर दादा एक शिकायत है। क्या शिकायत है बेटी? कहा आज पता चला फूफी ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है,
میں غریب باپ کی بیٹی ہوں. اپنی بیٹی نے 3 مرتبہ الحافظ کہا. نجف چھوڑ کے آ گئے. جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا میں بلا رہی تھی بابا ہم اجڑ گئے, ہم لٹ گئے, ہم برباد ہو گئے. آخری جملہ التماس سے دعا. جب قافلہ چلنے لگا تو اس بچی نے اپنے باپ کے قاتل سے کہا شمر ساری بیویوں کو لے جا, مجھے نہ لے جا, مجھے یہی چھوڑ دے کربلا میں. کہا بچی کیوں؟ میری 3 حسرتیں ہیں شمر. میری پہلی حسرت یہ ہے میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے اور پیاسا ذبح ہوا ہے. پہلی حسرت یہ ہے جب میرے ہاتھ کھل جائیں گے فرات کے کنارے پہ جاؤں گی, ایک چلو پانی کا بھروں گی, اپنے بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا. اور دوسری حسرت یہ ہے درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی, غریب زہرا کا کفن بناؤں گی. اور آخری حسرت یہ ہے ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی. جب کوئی قافلہ گزرے گا ہاتھ چھوڑ کے کہوں گی ایک غریب مارا گیا, ایک مسافر مارا گیا, ایک اللہ راسی مارا گیا. ماتم حسین. یہ ماتم شبیر تیرا, یہ ماتم شبیر تیرا, یہ ماتم شبیر تیرا, یہ ماتم. تا حشر رہے گا جاری, تا حشر رہے گا قائم, یہ ماتم شبیر تیرا, یہ ماتم شبیر تیرا, یہ ماتم. یہ فرش ازا یہ گریا, یہ مجلس ماتم نوحہ, یہ اشکوں کی برساتیں, یہ خون کا بہتا دریا. ہم کرتے رہیں گے پہ ہم کرتے رہیں گے ہر دم. یہ ماتم شبیر تیرا, یہ ماتم شبیر تیرا, یہ ماتم. ہم ماتم کرنے والے, ہم نوحہ پڑھنے والے, بے شک ہے دعا اے زہرا شبیر پہ رونے والے. یہ اشک نہیں یہ باعث, یہ زخموں کا ہے مرہم. یہ ماتم شبیر تیرا, یہ ماتم پیر تیرا, یہ ماتم. اے منکر ماتم سن لے, ماتم سے نہ رکھ بیزاری, زہرا کی امانت ہے یہ, کر تو بھی امانت
امانت داری، ملتا ہے نصیبوں سے یہ زہرا کے گھرانے کا غم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، کیا معجزہ یہ ماتم ہے دنیا کے ہر شہروں میں ہوتے ہیں جلوس و ماتم، وہ چاہو تو بھی پہروں میں ہر ایک نفس روئے گا تجھ تو سارا عالم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، زینب نے کیا یہ ماتم جب شام کے زندانوں میں لگتا تھا قیامت آئی، کوفہ کے ایوانوں میں 14 برس گزرے ہیں ماتم نہ ہوا اب تک کم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، زنجیر کا یہ ماتم ہے سجاد کی زنجیروں کا، مٹ سکتا نہیں یہ ماتم شبیر تیرے بچوں کا، مر سکتا نہیں یہ ماتم گر مر بھی جائیں گے ہم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، زہرا کی تمنا ہے یہ زینب کے لیے پرسا ہے، نہ صرف فضا خانوں میں یہ آگے پہ بھی ہوتا ہے، رہتا ہے سروں پر اپنے عباس علی کا پرچم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، شبیر تیرا یہ ماتم نسلوں میں رہے گا باقی، ریحان عبادت ہے یہ مولا کی ماتم داری، ہم ماتم ہی کرتے ہو ایک کاش نکل جائے دم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم، یہ ماتم یہ ماتم شبیر تیرا یہ ماتم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناقت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولا
يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على